السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج کا جو درس قرآن ہے وہ سورہ بنی اسرائیل سے ہے، پارہ نمبر 15 ہے اور آیات مقدسہ نمبر 107 تا 111 ہیں، اور آج الحمدللہ ہم سورہ بنی اسرائیل مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا شعور، ان کا فہم ہمیں عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں قرآن مجید کتاب مقدس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کچھ رہنما اصول ارشاد فرمائے تھے، جس میں بنیادی طور پر انسانیت کی رہنمائی کے جو دائرے اور تقاضے ہیں وہ ارشاد فرمائے تھے، اور سب سے بڑی خوشخبری یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی سہولت کے لیے انسانی فطرت، انسانی تقاضوں، انسانی ضرورت اور انسانیت کی تعلیم و تربیت کو پیش نظر رکھا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، ضرورت کے مطابق نازل کیا ہے، اور اس وقت کے ماحول کے مطابق نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ اس کا اللہ رب العزت نے بہت خیال رکھا ہے تاکہ اس کی جو درست رہنمائی ہے وہ حاصل کی جائے اور اس کو عملاً ہم باقاعدہ نافذ کر سکیں، اپنے اپنے وقت کے مطابق اس کو رہنمائی حاصل کر سکیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی ہمارے ساتھ رحمت ہے، برکت ہے، شفقت ہے کہ اللہ نے ہمارے خیالات، ہمارے نظریات اور اس کی ترتیب و تشکیل کے لیے جو بہترین ایک تعلیمی اور تربیتی نظام بنایا ہے، اللہ رب العزت نے ہماری تربیت فرمائی ہے تاکہ ہمارے نظریات بھی درست ہوں، خیالات درست ہوں، ہماری خواہشات درست ہوں، اور پھر اس پر تعلیم و تربیت کے بعد ایک ایسا عملاً نظام قائم کیا جائے جس میں اللہ کی رضا موجود ہو، اللہ کی رٹ قائم ہو۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس قرآن پاک کے یہ مقاصد ارشاد فرمائے ہیں۔ آج آیت مقدسہ نمبر 107 میں اللہ فرما رہے ہیں، قل آمنوا به او لا تؤمنوا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اس پر ایمان لائیں یا ایمان نہ لائیں، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک جو اس پر ایمان لا چکے ہیں، درست تعلیم حاصل کر چکے ہیں، جن کو قرآن مجید کی حقانیت کی سمجھ آ چکی ہے اور بطور رہنمائی وہ قرآن پاک سے کچھ علوم اور کچھ خزائن سیکھ رہے ہیں،
ان کی کیفیت یہ ہے جب ان پر قرآن پاک تلاوت کیا جاتا ہے تو یخرون للاذقان سجدا، وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا پروردگار، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العزت کی پہچان کرنے والے جو مومنین ہیں، حزب اللہ ہے، سچی جماعت ہے، وہ تو قرآن پاک کی رہنمائی کو سنتے ہی فوراً جھک جاتے ہیں اس کے سامنے۔ ان کی کوئی اپنی رائے نہیں ہوتی، اور رائے ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کی کلام مقدس کے سامنے، اللہ رب العزت کی رہنمائی کے سامنے تو انبیاء علیہم الصلاۃ کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، تو عوام الناس کی کیسے رائے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ نے یہ صفت بیان کی کہ مومنین، مسلمین اور حزب اللہ جب ان کو کتاب مقدس کا علم دیا جاتا ہے، رہنمائی دی جاتی ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، تو وہ فوراً عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ ایک مثال دی ہے، جیسے ٹھوڑیوں کے بل انسان زمین پر گر جاتا ہے، یعنی سجدے کی حالت میں، یہ عاجزی کی بہت بڑی مثال ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کو بھی، اپنے قلب کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچ، صلاحیت، پوری جو ان کی باڈی لینگویج ہے اس میں جھکاؤ ہے، عاجزی اور انکساری ہے۔ اور پھر وہ سوسائٹی میں، سماج میں ایک ایسا نظام قائم کرتے ہیں جس میں اللہ کی بالادستی ہوتی ہے، ساری انسانیت اسی کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اسی کو توحید کا نظام کہتے ہیں، اسی کو عدل کا نظام کہتے ہیں، اسی کو عدل کا سیاسی اور معاشی نظام کہتے ہیں، اسی میں اللہ کی بالادستی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جب اللہ کی بالادستی ہوگی تو انسان سب برابر ہوں گے، انسانوں میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی بالادستی کے نتیجے میں انسانوں میں اللہ کی رضا اور خوف آئے گا، انسانوں میں مساوات، عدل، اخوت، رواداری، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جذبہ پیدا ہوگا، انسانوں میں بہادری آئے گی، ان کے اندر استقامت پیدا ہوگی، ان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ سارے وہ نتائج ہیں جو اس توحید کے نظام کے نتائج ہیں جس میں اللہ کی بالادستی ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا جو تعارف اللہ کے نام سے ہے وہ ان میں موجود تھا اور پرانا موجود تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر کے ساتھ الرحمن کا بھی ذکر کرتے تھے، اور الرحمن کا جو ذکر ہے یہ زیادہ تر یہودیوں میں موجود تھا۔ تو مشرکین مکہ نے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ کے ساتھ الرحمن کا بھی ذکر سنا تو انہوں نے سوال اٹھا دیا کہ یہ ہمیں تو کہتا ہے کہ دو خدا نہیں ہو سکتے، تو یہ خود دو خداؤں کی پرستش کرتا ہے، ایک اللہ ہے، ایک الرحمن ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے خود دے دیا اور فرمایا کہ کہہ دیجئے اللہ کو پکارو، اللہ کے نام سے پکارو یا الرحمن سے کے نام سے پکارو، ایک ہی بات ہے۔ وجہ یہ ہے ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے تو بے شمار نام ہیں، لیکن اس ایک ذات اقدس کے نام ہیں، وہ صفاتی نام ہے، ذاتی نام بھی اور صفاتی نام بھی ہے۔ تو دو خدا تو نہیں ہو سکتے یا تین خدا، اصل میں تو وہ اللہ کے نام ہیں، اسی ذات اقدس کے نام ہیں، لہذا آپ اللہ کے نام سے پکارو، الرحمن کے نام سے پکارو۔ اللہ کے لیے سارے نام پیارے ہیں، بڑے معزز اور محترم ہیں۔ پھر ایک اور سوال پیدا ہوا
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں جہری قرات کرتے تھے تو یہ کفار اور مشرکین ان کا آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے، ایون اللہ کو برا بھلا کہہ دیتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہتے تھے۔ تو پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف سے بچنے کے لیے قرآن پاک آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سوال اور اس ماحول کا بھی جواب دیا ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ۔ ایک تو بات یہ ہے کہ نماز میں اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بہت زیادہ اونچی۔ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اتنا بھی آہستہ وہ تلاوت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، کوئی بات ہی نہ سن سکے، اللہ کا کلام ہی نہ سن سکے، اور اس کلام کا جو نتائج ہے وہی نہ سن سکے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ہمیں درمیانہ راستہ تلاش کرنا چاہیے، اور درمیانہ راستہ کیا ہے؟ جس میں اعتدال ہو، نہ تو بہت اونچا پڑھے کہ یہ برا بھلا کہیں اللہ کو یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور نہ آہستہ اتنا پڑھے کہ وہ دعوت کا ذریعہ ہی نہ بن سکے، سمجھ ہی نہ آ سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اعتدال کے ساتھ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ آپ اعتدال سے پڑھیں، میانہ روی سے پڑھیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، آپ کہہ دیجئے تمام تعریفوں اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور جس کا ملک میں کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہر اعتبار سے غالب ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ کہ اس کا مددگار ہے ذلت کے وقت، رسوائی کے وقت۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو، جتنی بڑائی بیان کر سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آخری آیت مقدسہ میں توحید کے سارے دائرے کور فرمائے ہیں۔ ایک وہ دائرہ ہے جو توحید فی الذات ہے، اللہ اپنی ذات میں اکیلے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ هو اللہ احد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ رب العزت نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، یہ اختیارات کی بات ہے، حکمرانی کی بات ہے کہ سوسائٹی اور سماج میں جو حکمرانی ہے اور جس ہستی کو حکمرانی کا اختیار ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ کیوں؟ اس نے انسانوں کو پیدا کیا، اسی ہستی نے وسائل پیدا کیے ہیں، انسانی فطرت کو پیدا کیا ہے، انسانی مزاجوں کو پیدا کیا ہے، تو پھر حکومت کا اختیارات بھی اسی کو ہے۔ وہی آل ان آل ہے، خود مختار ہے، شہنشاہ مطلق ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے جی کہ میں حکمران ہوں جس میں میں آ جائے گی، یہ شرک ہے، اللہ اس کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ اگر ہم عبادات کے اعتبار سے شرک کی بات کرتے ہیں تو میرے عزیزو یہ سیاسی شرک ہوتا ہے کہ اختیارات میں اللہ کے مقابلے میں آ جانا اور لوگوں کو غلام بنا کر ظلم کرنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کوئی انسان اپنے اختیارات کے بعد کسی کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، جو مرضی کر دے، اور اللہ رب العزت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے ماحول میں بھی مدد کرتے ہیں اپنے بندوں کی، اس لیے اللہ رب العزت نے آخر میں ارشاد فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ رب العزت کی بڑائی ہونی چاہیے۔ ہمارے تمام تر سسٹم میں، نظام حیات میں اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے، اپنے گھر سے لے کر انفرادی سسٹم، اجتماعی سسٹم، معاملات، کاروبار، سائنس، ایجادات، عمرانی علوم، سیاست اور معیشت، سب جگہ اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے، اللہ کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی اور عمل کی۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔